محرم عشق سیزن 2 اس قلم مہر نور قسط نمبر 53 بالآخر 20 گھنٹوں کی فلائٹ لینے کے بعد وہ لوگ پاکستان کی سرزمین پر اتر چکے تھے۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ 10 بجے کا وقت تھا۔ چیک آؤٹ کرنے کے بعد اذقان نے ہنوز حنین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے، پاکستان کی مٹی اور ہوا نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ اپنے وطن کی ہوا میں سانس لیتے حنین اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ ایک ایسا سکون اسے کبھی بھی کیلیفورنیا میں نصیب نہیں ہوا جیسا سکون اسے پاکستان میں داخل ہوتے ہی نصیب ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کھل کر سانس لینے لگی۔ بہت لمبے عرصے بعد اسے ایسا سکون ملا تھا۔ اپنے شہر اور اپنے ملک کی ہوا کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی مٹی کی خوشبو بھی شامل تھی جس نے حنین کا موڈ ایک دم خوشگوار کر دیا۔ اذقان کی بلیک شال اب تک اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس کی موجودگی محسوس کرتے حنین کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہاں کتنا سکون ہے، اپنا شہر اور اپنا ملک کتنا سکون دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن جو بات اپنے شہر اور اپنے ملک کی ہے وہ کہیں نہیں۔ حنین کی مسکراتی آواز اذقان کے کان میں پڑی تو وہ بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ چلو آ جاؤ، گاڑی آ گئی ہے۔ اس کی بات سنتے حنین نے اس بات میں سر ہلایا اور اذقان کے پیچھے ہی وہ گاڑی تک گئی۔ اذقان نے حویلی سے ہی گاڑی منگوا لی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ پورے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی اور 3 سالوں بعد گاؤں کو دیکھتے حنین کی آنکھوں میں سکون اتر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک لمبے عرصے بعد وہ واپس جینے لگی ہے۔ وہ بہت اشتیاق سے سارے گاؤں کو دیکھ رہی تھی اور اذقان اس کے پاس ہی بیٹھا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جس کا سارا دھیان ونڈو سے باہر تھا۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ ایک پل کے لیے حنین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ 3 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا ہوگا، وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ جب گاڑی پورچ میں آ کر رک چکی تھی، وہ جو اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی، اذقان نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ چلو آ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ اذقان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، پھر اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اذقان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اذقان نے دوبارہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک بار پھر وہ دونوں قدم سے قدم ملاتے ہوئے حویلی کے لاؤنج کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ حیرانگی سے آس پاس گارڈن کو دیکھ رہی تھی۔ 3 سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے سب سے پہلے انہیں عنایہ نظر آئی جو 3.5 سالہ مایا کے پیچھے لاؤنج میں بھاگتی ہوئے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مایا، سکون سے بیٹھ جاؤ ورنہ بہت ڈانٹوں گی۔ ہائے اللہ، کتنا تنگ کرتی ہے یہ۔ ان دونوں کے کانوں میں عنایہ کی آواز پڑی۔ دونوں ایک ساتھ کھل کر مسکرائے تھے۔ حنین تو بے حد حیرانگی سے اس خوبصورت بچی کو دیکھ رہی تھی جس نے بلیک کلر کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی اور پاؤں میں شوز ڈالے، اپنے کالے بالوں کی پونیاں بنائے وہ سارے لاؤنج میں بھاگ رہی تھی اور عنایہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ حنین تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک مایا رکی۔ اس کی نظر جیسے ہی اذقان تک گئی، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ڈیڈا آ گئے، اس کی چہکتی ہوئی آواز سے سارے چونکے۔ حنین بھی چونکی۔ اذقان تو ہنوز مسکرا رہا تھا اور عنایہ وہیں کہیں ساکت رہ گئی۔ مایا بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اگلے ہی پل وہ اذقان کے پاس پہنچی۔ اذقان فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے آ لگی۔ حنین بھی نم مسکراتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اذقان اسے ایسے ہی باہوں میں اٹھائے واپس کھڑا ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگی جیسے خوش ہوئی تھی، کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اذقان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ میری پرنسس، اس نے محبت سے کہا تھا۔ حنین یکٹک بس اذقان اور مایا کو دیکھتی جا رہی تھی۔ بہت ہمت کرتے عنایہ نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا اور حنین کو دیکھتے عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پلیٹ وہیں ٹیبل پر رکھی اور بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دیتی وہ حنین کی جانب بڑھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ہل نہیں پائے گی۔ حنا، عنایت کی گمسم سی آواز لاؤنج میں گونجی۔ حنین کی نگاہوں کا ساز ٹوٹا۔ اس نے چہرہ موڑے اب عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ بھی آج بھی ویسی ہی تھی، بالکل ویسی ہی خوبصورت، ویسی اسمارٹ، ویسی ہی حسین۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا وہ شادی شدہ ہے یا ایک بچی کی ماں ہے۔ حنین کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ عنایہ کے قدموں میں تیزی آئی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی حنین تک پہنچی اور اس کے گلے لگ چکی تھی۔ ایک سکون تھا جو حنین کے اندر باہر اتر گیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ حنین کے کانوں میں عنایہ کی بھیگی ہوئی آواز پڑی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، آپ بھی۔ بہت مشکل سے حنین ایک فقرہ ادا کر پائی ورنہ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ کتنی دیر عنایہ اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہی۔ ایک سکون تھا جو دونوں کے سینوں میں اتر گیا۔ پھر وہ اس سے الگ ہوئی اور اب محبت سے اس کا گال چھوتی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکی تھی۔ اس ادا پر حنین کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ویلکم بیک، اب کہیں مت جانا، تمہارے بنا مجھے حویلی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، عنایہ نے کچھ غمگین ہوتے ہوئے کہا۔ حنین کو بے ساختہ دکھ ہوا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اس بار مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اتنے میں ان سب کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز پڑی۔ حنین جیسے چونکی تھی، اس کا دھیان مایا تک گیا جو اذقان سے باتیں کر رہی تھی۔ تو پھر یہ بچے کی آواز کس کی تھی؟ اس نے آواز کے تعاقب میں ادھر ادھر نگاہیں موڑے دیکھا تو اس کی نظر دور لاؤنج کے صوفوں تک گئی جہاں کوئی لڑکی بیٹھی تھی اور اس کی جھولی میں کوئی بچی تھی۔ حنین حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ سوال پھسلا۔ وہ لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔
لڑکی چہرہ موڑے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھ میں موجود اس بچے کو خاموش کروا رہی تھی جو رو رہا تھا۔ اس سوال پر اسقان اور عنایت دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ دونوں کے چہرے پر اضطراب جھلکا تھا۔ حنین کے قدم اٹھے اور میکانیکی انداز میں اس لڑکی کی جانب بڑھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، آخر وہ کون تھی؟ جب عنایت بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ حنین ابھی اس لڑکی سے کچھ پیچھے ہی تھی جب عنایت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حنین واپس پلٹی اور سوالیہ نگاہوں سے عنایت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سحر ہے، اور حنین حیران ہوئی۔ کون سحر؟ وہ الجھی نگاہوں سے کبھی عنایت کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو شاید ان لوگوں سے بے نیاز ابھی بچی کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عنایت نے ایک پریشان سی نگاہ اسقان پر ڈالی۔ اسقان نے اس بات میں سر ہلایا تھا جیسے اسے اشارہ دے رہا ہو کہ بتا دو۔ وہ حنین سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ عنایت نے ایک افسوس بھری سانس خارج کی اور بولی تو بہت مشکل سے الفاظ اس کے لبوں سے نکلے۔ انا یہ حیدر کی بیوی ہے۔ 2 سال پہلے حیدر نے شادی کری تھی اور ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ عزا ہے، تمہاری بھتیجی۔ الفاظ تک پگھلتا ہوا سیسا جو حنین کے کانوں میں اتر گیا۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے عنایت کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین آیا کہ عنایت نے یہ کیا بتایا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے، پھر اس کی نگاہوں نے عنایت سے اسقان تک کا سفر کیا۔ وہ اسقان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا حیدر نے شادی کر لی؟ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ عنایت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کہیں اور کروا رہے تھے، مگر حیدر اسے پسند کرتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی سحر سے کروائی جائے ورنہ وہ اپنی جان دے دے گا۔ تو پھر اسقان نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ عنایت نے مکمل تفصیل بتائی تھی، اور جیسے ہی یہ باتیں حنین کے دماغ میں پروسیس ہوئیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے عنایت آپی۔ میرے بھائی نے میرے بنا ہی شادی کر لی اور میں اتنے سالوں سے بے خبر رہی۔ وہ ایک بچی کا باپ بھی بن گیا اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس کے الفاظ اس قدر تکلیف اور کرب سے نکلے تھے کہ عنایت نے تکلیف زدہ نگاہوں کے ساتھ اسقان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال پڑ گیا تھا۔ میرا قصور نہیں ہے، وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم سب کر سکتے ہیں تو پھر اس کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے سردار ہونے کے ناطے میں نے اس کا نکاح کروا دیا۔ اسقان صاف کوئی سے کام لے گیا تھا، تو پھر حنین اسے کیا ہی کہتی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ آج حنین کو احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کتنی آگے بڑھ گئی ہے اور بس ایک وہ ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کے اپنے سے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ لڑکی صوفے سے اٹھی جس کا نام سحر تھا۔ وہ پلٹی اور ان سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا رکھا تھا جو اندازاً 1 سال کی ہوگی۔ حنین یکٹک اس لڑکی کو اور اس بچی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ 20-22 سالہ مناسب نکوش کی لڑکی تھی، خوبصورت تھی مگر اتنی نہیں جتنی حویلی کی باقی بیٹیاں خوبصورت تھیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن پہلی نظر میں حنین کو وہ بھا نہ پائی۔ اسے حیدر کی پسند نے مطمئن نہیں کیا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ حیدر نے نہ جانے کس لڑکی سے شادی کر لی ہوگی، کتنے ارمان تھے اس کے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بھابھی کی دلہن بنا کر اس گھر میں لائے گی۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے ان تک آئی تھی جب عنایت بولی، سحر یہ حنین ہے، حیدر کی بڑی بہن۔ عنایت کی بات سنتے سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم حنین آپی، آپ سے مل کر اچھا لگا، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ پھر وہ اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عزا دیکھو بیٹا، آپ کی پھپھو آئی ہیں، اس بچی کو پیار سے بہلاتے ہوئے بتا رہی تھی، اور حنین بنا پلک جھپکائے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے غور سے بچی کو دیکھا جس کی آنکھیں کالی تھیں، بالکل حال اور حیدر کی آنکھوں جیسی۔ حنین اب تک بچی کو دیکھ رہی تھی۔ جب سحر نے بچی کو اس طرف بڑھایا تو حنین نے اپنے کپکپاتے ہاتھ اوپر کیا اور بچی کو پکڑا۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت پیاری تھی، وائٹ کلر کی فراک پہنے اور اپنی کالی آنکھوں سے حنین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حنین کے پکڑنے کی دیر تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور حنین بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ سحر نے پریشان ہوتے واپس بچی کو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی آئی۔ اس نے پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، اس لیے پریشان ہو گئی۔ سحر کے لہجے میں کچھ شرمندگی تھی۔ حنین چاہ کر بھی کچھ کہہ نہ پائی۔ آپی، اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اس آواز کو حنین پہچانتی تھی، یہ حیدر کی آواز تھی۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ جب اس نے اسقان، عنایت اور حنین کو دیکھا، وہ اس کی پشت سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ وہ پلٹی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اب حیدر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کہیں اندر حنین کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے پاس آیا، پھر گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ 3 سالوں بعد دونوں آمنے سامنے آئے تھے۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی ہوئی، اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرایا تھا، مگر حنین بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا تھا اور حنین کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے آپ واپس آ گئی، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے نم لہجے میں بولا تھا۔ حنین کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ آ سکا۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ اس سے الگ ہو گئی اور اسی خالی خالی نگاہوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، تم نے مجھے کتنا یاد کیا، میرے بنا ہی شادی کر لی اور تو اور ایک بچی کے باپ بھی بن گئے، بہت مبارک ہو۔ حنین عام سے لفظوں میں کہہ رہی تھی، لیکن حیدر کو لگا وہ شکوہ کر رہی ہے۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، اس پر گھڑوں پانی آ پڑا تھا۔ آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔
اس نے شرمندہ ہوتے وضاحت کرنے کی کوشش کی، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب حنین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ فکر مت کرو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہر انسان کا حق ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ ریلیکس، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ بے تاثر لہجے کے ساتھ وہ پلٹی۔ عنایہ اور اسکان دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈا، یہ کون ہے؟ اتنے میں مایا کی طرف سے سوال آیا۔ وہ یقیناً حنین کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان تینوں کا ایک ساتھ دھیان مایا کی طرف گیا اور اسکان نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آپ تو ایسے پوچھ رہی جیسے میں نے آپ کو کبھی بتایا ہی نہیں۔ اسکان مصنوعی خفگی سے بولا کہ مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ مومی ہیں۔ وہ چہکتی ہوئی بولی تھی کہ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی حنین کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسکان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ 2 سال کی تھی جب پہلی بار اس نے حنین کی تصویر دیکھی تھی۔ اس کے لبوں سے ممانی نکلنے کے بجائے مومی نکلا تھا اور تب سے وہ حنین کو مومی ہی کہتی تھی۔ اسکان کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں ڈیڈا کی جان، یہ آپ کی مومی ہے۔ اسکان نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ وہ اسکان کے کان کے پاس جھکی تھی۔ یہ فوٹو سے زیادہ ریئل میں پیاری ہیں، بیوٹیفل۔ وہ کیوٹ ایکسپریشنز کے ساتھ بتاتی اسکان کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور حنین تو اس کی ہنسی کے سحر میں جکڑی گئی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسکان کو قہقہ لگاتے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے اسکان کو اس طرح دل سے خوش ہوتے دیکھا تھا۔ مایا بھی اسکان کے ساتھ ہنس رہی تھی اور وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ حنین کی نظر باقی حویلی کی جانب اٹھی، پھر اس نے عنایہ کو دیکھا۔ ذوحان لالا کہاں ہے لاپی؟ اس سوال پر عنایہ نے بھی حنین کی جانب دیکھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی کام پر نکل گئے، شام کو آ جائیں گے، پھر تم مل لینا۔ عنایہ کی وضاحت پر حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ ماما نظر نہیں آ رہی، اور ممانی جان کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر ایک دم سے اسکان کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور عنایہ کے چہرے پر کرب ابھرا تھا۔ اس نے پریشانی سے اسکان کو دیکھا۔ وہ آنی تو اپنے کمرے میں ہیں، تم ان سے مل لاؤ۔ اس نے جلدی سے ہیزل کا بتایا تھا تو حنین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیزل کے کمرے کی جانب چل پڑی اور اب وہ دونوں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تم سوچ سکتے ہو جب اسے سچائی پتہ چلے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عنایہ کچھ تکلیف سے اسکان سے کہہ رہی تھی۔ اسکان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ جو اس کی حالت تھی اس کے چلتے میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن اب میں جانتا ہوں اسے بتانا بہت ضروری ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے مایا کو عنایہ کی باہوں میں تھمایا اور حنین کے پیچھے ہی ہیزل کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اندر سے ہیزل کی خفیف سی آواز آئی کہ آ جاؤ تو وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کا دھیان بیڈ کی جانب اٹھا جہاں ہیزل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ گزرے 3 سالوں میں ہیزل مزید بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ یہ وہ ہیزل نہیں تھی جو ہر وقت موج مستی کرتی، ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی۔ اس کے چہرے پر تو زبانوں کا کرب تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے حنین کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بہت مشکل سے اس نے کمرے میں قدم رکھا، پھر قدم قدم چلتی وہ ہیزل کے پاس بیڈ تک آئی۔ ممانی جان۔ بہت مشکلوں سے اس نے 2 لفظ زبان سے نکالے۔ اس کی آواز سے ہیزل کی نگاہوں کا ساز ٹوٹا۔ اس نے اپنا چہرہ چھت سے موڑے اب حنین کو دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے کانوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ انا، یہ تم ہو؟ تم واپس آ گئی؟ ہیزل بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ حنین اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا اور بنا کچھ کہے وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے گئے۔ آئی ایم سوری ممانی جان، مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہ میں آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتی، نہ ہی وہ اپنے باپ کے دیدار سے محروم ہوتے۔ اس بار وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی معافی مانگ رہی تھی۔ اسکان جو دروازے میں کھڑا تھا اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور گالوں پر بہہ گئے۔ ہیزل نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جب انسان نے جانا ہو تو پھر وہ چلا ہی جاتا ہے۔ تمہاری ماموں سے میں سخت ناراض ہوں، وہ تو کہتے تھے مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور دیکھو چلے گئے نا۔ وہ بس بے بسی سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ جانتی ہیں نا، اگر ان کے بس میں ہوتا تو کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتے۔ بلال شاہ کے عشق کی گواہ تو خود حنین تھی۔ ہیزل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک ہو نا اب؟ وہ بات بدل گئی تھی۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنی دیر وہ اس سے باتیں کرتی رہی اور اسکان ان دونوں کے پیچھے دروازے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ میں ذرا ماما سے مل لوں، پھر آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں۔ اسے یاد آیا اس نے ابھی تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات پر ایک دم سے ہیزل نے اسکان کو دیکھا۔ ہیزل کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے اسکان نگاہیں چرا گیا اور ہیزل کا دل چاہا ایک تھپڑ کھینچ کر اس لڑکے کے منہ پر دے مارے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ حنین کمرے سے باہر نکل گئی اور اسکان وہیں دروازے میں کھڑا ماں کو دیکھتا رہ گیا جو اب نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ ہوش میں آیا اور پھر حنین کے پیچھے ہی کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ ایک بار پھر وہ لوگ لاؤنج میں ہی کھڑے تھے جب اسکان ان تک پہنچا۔ وہ عنایہ کے سامنے کھڑی تھی۔ عنایہ آپی، ماما کہاں ہیں؟ میں نے انہیں اب تک نہیں دیکھا۔
اس کے لہجے میں ماں کے لیے بے چینی تھی۔ بچے نے بے شک جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، لیکن انہیں ہمیشہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے ماں کا دیدار کرنا ہوتا ہے۔ اس سوال پر عنایہ کا سانس اٹکا تھا۔ اس نے حنین کے پیچھے کھڑے اسکان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسکان خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اس تک پہنچا۔ اس نے دھیرے سے حنین کو دونوں کندھوں سے پکڑا تھا کہ حنین نے چونک کر پلٹ کر اسکان کو دیکھا۔ اسکان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نہ جانے کیوں حنین کو پریشان کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ اپنے دل میں پلتے وسوسے کہیں دباتی ہوئی ان دونوں سے پوچھ رہی تھی۔ اسکان بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج کے صوفے تک آیا، اسے وہاں بٹھایا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حنین کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے مگر نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ بالآخر ہمت جمع کرتے اسکان نے بات کا آغاز کیا۔ عنایہ بھی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ حنین نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کوئی بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، جیسے کچھ مس ہو رہا ہو۔ اسکان کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے اکٹھی ہوئی تھی۔ کچھ منٹ تک وہ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کرتا رہا۔ حنین نے عنایہ کو دیکھا۔ آپ لوگ آخر اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ بتائیں، آپ سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اس کی نظر عنایہ کے بعد حیدر اور سحر تک گئی۔ وہ دونوں بھی ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حنین کو اتنی بڑی بات نہیں بتا پائیں گے۔ یہ ہمت صرف اسکان ہی کر سکتا تھا۔ اسکان کی گرفت حنین کے دونوں ہاتھوں پر سخت ہوئی۔ حنین میری جان، میری بات بہت تحمل سے سننا۔ ایک بار پھر چہرہ اٹھایا اسکان نے حنین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے حنین کو پریشان کیا تھا۔ اس کا دل پریشانی سے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اسکان کی آنکھوں کی نمی جیسے اسے سگنل دے چکی تھی۔ اس کے لب بنا آواز ہلے تھے۔ ماما۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ پائی، بس ساکت نگاہوں سے اسکان کو دیکھ رہی تھی جو اب بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ جب میں پاکستان آیا تھا تمہیں وہاں کیلیفورنیا میں چھوڑ کر، تو پھپھو مجھ سے بہت ناراض تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود تمہارے پاس جائیں گی اور وہاں تمہارا خود خیال رکھیں گی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کوئی تمہیں اس طرح ہسپتال میں بیمار دیکھے اور خود بھی پریشان ہو۔ بالآخر اس خاموشی کو اسکان کی آواز نے توڑ دیا اور زمین کو دیکھتے ہوئے حنین کو دونوں ہاتھوں پر گرفت مضبوط کیے بتا رہا تھا، اور حنین اس کا جھکا سر دیکھتے ہوئے اس کی بات سانس روک کے سن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسکان کے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ میرے پاکستان آنے کے 1 مہینے بعد کا وقت تھا، جب پھپھو نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تمہارے پاس کیلیفورنیا جائیں گی اور خود تمہارا خیال رکھیں گی۔ وہ میری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائیں گی۔ عالم چاچو نے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، ایئرپورٹ جا رہے تھے، جب راستے میں ہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب تک ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں نہیں رہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو حنین کے وجود میں اترا۔ وہ بس ساکت اور پھٹی پڑی نگاہوں سے اسکان کو دیکھ رہی تھی، شل، بے یقین، حیران۔ اسکان نے کیا بتایا؟ اسے اب تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے دماغ نے الفاظ پروسیس کیے، وہ شوق کی کیفیت سے باہر نکلی تو اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تڑپتی ہوئی چیختی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسکان کی گرفت سخت تھی۔ وہ جانتا تھا حنین کا پہلا ری ایکشن ہی اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنا ہوگا، اس لیے اس نے گرفت سخت رکھی تھی۔ چھوڑیں مجھے، ماما کے پاس جانا ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ اور ڈیڈ؟ وہ تو ہاسپٹل گئے ہوں گے، دیکھنا شام کو واپس آ جائیں گے۔ وہ تڑپتے ہوئے چیخی تھی، مگر اسکان سر جھکائے ویسے ہی بیٹھا تھا۔ عنایہ وہیں صوفے پر بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور اپنی ہچکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر بھی وہیں سامنے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے جا رہے تھے، اور عنایہ کے سامنے تو بس وہ دن گھوم رہا تھا جب ایک ہی دن میں اس نے ایک ہی ساتھ اپنے والدین کھو دیے تھے۔ اس کی اور حنین کی تکلیف ایک جیسی تھی۔ ہمت کرتے اسکان زمین سے اٹھا اور اس کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ بھی کہے بنا اپنا ایک بازو کھولے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب اس کے سینے سے لگی تھی، اسکان نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا، اور پھر وہ کھل کر روئی تھی۔ وہ ان سب سے دیکھا حویلی کی طرح دیوار نے حنین کی چیخیں سنی تھی۔ اسکان اسے رونے سے نہیں رکا، وہ چاہتا تھا اس کے اندر کی ساری تکلیفیں ایک بار ہی باہر نکل جائیں۔ وہ اس کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچتے بولی۔ جب رو رو کر گلا بیٹھ گیا تب اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ یہ سوچ اس کی سانسیں چھین رہی تھیں کہ اس نے آخری بار اپنے والدین کا دیدار تک نہیں کیا۔ اسکان اسے مضبوطی سے پکڑے وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں نے بچا نہیں پایا اور تمہیں یہ بھی نہیں بتا پایا۔ میں چاہتا تھا تمہیں بتا دوں، لیکن وہ شہر اور حالات یہ خبر بتانے کے لیے مناسب نہیں تھے۔ اسکان کے لہجے میں ندامت تھی، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اپنے ماں باپ کھا گئی، میری وجہ سے ان کی موت ہو گئی، میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے ان سب کے دماغ جیسے بھنچا سے گئے۔ میری جان، ایسی بات نہیں کرتے، جب انسان کی موت لکھی ہے تب آ ہی جاتی ہے۔
اسقان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، یہ سب ہونا ایسے ہی لکھا تھا، اور وہ دوبارہ رونے لگی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا، اس نے سب کچھ کھو دیا، رشتے اس کے ہاتھوں سے سرکتے جا رہے تھے۔ مایا جو کتنی دیر سے وہاں ایک سائڈ کھڑی ان سب کو روتے دیکھ رہی تھی، جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو وہ ننھی سی جان ان کے پاس آئی۔ بہت مشکل سے وہ صوفے سے چڑھ کر کھڑی ہوئی، پھر حنین کی جھولی تک پہنچ کر وہ اس میں چڑھ کر بیٹھی۔ ڈونٹ کرائی مومی۔ اس چھوٹی سی ناسمجھ بچی کو فی الحال یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ سب کیوں رو رہے ہیں، لیکن اسے حنین کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ حنین نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اور مایا کو اتنی قریب سے دیکھتے ہوئے اس کی اوشن بلیو آنکھوں میں جیسے ہی حنین نے جھانکا، اگلے ہی پل حنین کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ 3 سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئی، اس دن جب عنایہ مایا کو اس کے حوالے کر کے گئی تھی۔ اس دن بھی اس نے مایا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی، وہ چمک جس نے حنین کو سانس لینے میں تکلیف دی تھی۔ مایا کی آنکھوں میں کوئی سحر تھا جو حنین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی اوشن بلیو آنکھیں بالکل ویسی تھی جیسی ایک وقت میں مشل شاخی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان میں کچھ الگ چمک تھی۔ وہ نم نگاہوں سے اس بچی کو دیکھ رہی تھی جو اب اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے آگے بڑھتے حنین کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھے۔ اسقان بھی نم نگاہوں سے مایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حنین نے بہت مشکل سے اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھایا اور اس کے گرد دونوں ہاتھوں سے احسار بنایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور حنین کو اندر تک جیسے کسی نے ٹھنڈا کر دیا، اس کے اندر لگی آگ پر کسی نے پانی ڈال دیا۔ لیکن حائلہ اور عالم کی موت کا غم اتنی جلدی جانے والا نہیں تھا۔ عشق کے باب ایک کے بعد ایک سارے بند ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اب بھی مایا کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، مگر فرق اتنا تھا اب صرف بے آواز آنسو بہہ رہے تھے، اور اسقان کے دونوں ہاتھ ان دونوں کے گرد ہی تھے۔ وہ دونوں کو اپنے سینے سے لگائے بس اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اور وہ تینوں بھی بے بسی سے حنین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں ایک خاموشی تھی جس میں ان سب کی تکلیفیں چیخ چیخ کر بیان ہو رہی تھیں۔ جاری ہے۔